أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. یہ سورہ حج 17ویں سپارے کی ایک سورت ہے جس کی چند آیات ہم نے پڑھی ہیں. ان آیات کا تعلق اللہ تعالی کے اس پہلے اور عظیم گھر حرم سے ہے اور حج کے بعض مسائل سے ہے. آیت نمبر 25 سے جو سورہ الحج کی آیت ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یہاں سے آغاز ہوا اور یہ سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 38 تک جا رہا ہے. ان 14 آیات میں حج کے مسائل کو اور حرم کی حرمت اور اس کی عظمت کو اور اس سے متعلق جو دوسرے مسائل ہیں ان کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس سال یعنی 1416 ہجری 1996 عیسوی اس سال
حجاج کرام کو اپنے گھر کا طواف اور حج کرنے کی سعادت سے نوازا اور آسانی اور سہولت کے ساتھ یہ اہم فریضہ حجاج نے ادا کیا۔ اللہ تعالی تمام آنے والے حجاج کے حج کو، ان کے مناسک کو قبول فرمائے اور اس حج کو پورے عالم میں عموماً اور امت کی ہدایت کے لیے خصوصاً اللہ تعالی ایک ذریعہ بنائے۔ یہ حرم کی حاضری اور حج یا عمرے کا سفر یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی کا سب سے مبارک سفر یہ سفر ہے، اور سب سے مبارک اوقات اس کی زندگی میں وہ اوقات ہیں جن اوقات کو وہ ان مقامات مقدسہ میں گزارتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں، مکہ ہے، مدینہ ہے اور گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ ان علاقوں کو دیکھنے کی تمنا شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس کے دل میں یہ تمنا اور آرزو نہ ہو، اور خود ہمارے کتنے سلف صالحین اور کتنے بزرگان دین اور کتنے مجاہدین اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہند و پاک میں گزرے جو زندگی بھر یہ تمنا کرتے رہے کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے اس گھر کو دیکھیں، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ اللہ کے اس گھر کی عظمت سے واقف تھے، اس کی تعظیم سے واقف تھے، اس کی حرمت سے واقف تھے، اس کے مقام سے واقف تھے، اور پھر جب وہ اپنے آپ کو وہ دیکھتے، اپنے گناہوں کو دیکھتے، اپنی سیاہکاریوں کو دیکھتے، تو انہیں بڑا عجیب محسوس ہوتا کہ یہ بندہ عاصی اور اتنی مداراتیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے کمزور اور گناہگار اور سیاہکار لوگ اس گھر کو جا کے دیکھیں، اور اگر دیکھیں تو کیسے دیکھیں کہ ہم اس قابل کہاں، اور ہم نے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس قابل کہاں چھوڑا کہ ہم اللہ کے اس گھر کو دیکھ سکیں۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کہنے والے نے یہ کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ واقعی اللہ کے حرم کو دیکھنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اس حرم کے مالک نے ہم سے جو کچھ کہا اور ہم نے اس سے جو وعدے کیے، عالم ارواح میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا، اس کو عملی زندگی میں ہم نے کہاں تک پورا کیا۔ اور یہ حرم کتنا عظیم ہے، اس لیے کہ اور یہی یعنی اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس کی حرمت کی سب سے بڑی دلیل اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلی ایمان بھری نگاہ ڈالنے سے تمام صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ پہلی ایمان بھری نگاہ ڈالنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہی وہ مرکز ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، جس کی طرف 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے ہر مسلمان اپنا رخ کرتا ہے، اور قبلہ رخ ہونا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ انسان مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دور ہو، قریب ہو، اس کا رخ بہرحال حرم اور کعبے ہی کی طرف ہوگا۔ تو یہ حرم کی حاضری، اس کا تعلق عمرے سے ہو، زیارت سے ہو، طواف سے ہو، حج سے ہو، یقیناً ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور حج کے بارے میں تو ہم خود سب جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی بنیادی اہم 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الى ذلك سبیلا۔ تو 5واں اہم رکن اسلام کا وہ حج ہے، لمن استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کرنے سے اس حاجی کی زندگی کے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ تعالی
اٹھا دیتا ہے، یعنی دھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ حج وہ عظیم حج ہے کہ اس کو اگر صحیح طریقے پہ ادا کیا جائے اور آداب اور شرائط اور قیود کا خیال رکھا جائے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ حج اگر صحیح طریقے پہ ادا کر لیا جائے اور حج میں خلاف ورزی سے، گناہ سے، نافرمانی سے، بے حیائی سے، بغاوت سے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی کسی بھی قسم کی برائی سے انسان دور رہے، تو حج سے فراغت کے بعد یہ ایسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے صاف ستھرا بچہ نکلتا ہے۔ اور حج مبرور وہ حج کے جو قبول ہو جائے، اور قبول وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اور اس کی جزا یہی ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ تو حج کرنا اور عمرہ کرنا، اللہ کے اس گھر میں حاضری دینا، حرمین شریفین، دونوں حرمین میں سے کسی بھی حرمین کا سفر، یہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن ہر نیکی کو انجام دینے سے پہلے انسان اس نیکی کو صحیح طریقے پہ ادا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ جو ایک فطری جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو، یہ بڑی نیکیاں ہیں، کوئی چھوٹی نیکی ہو، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ، کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، اگر کوئی گناہ کر کے تمہیں تکلیف ہو، رنج ہو، تم ندامت محسوس کرو اور تم اپنے دل میں یہ محسوس کرو کہ ہاں یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی، گناہ کرنے کے بعد دل میں تکلیف محسوس کرو، اور نیکی کرنے کے بعد دل میں سرور محسوس کرو، خوشی محسوس کرو، تو یہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ فأنت مؤمن، یہ تمہارے یعنی مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اگر گناہ کر کے تکلیف ہو، رنج ہو، اور اگر گناہ کر کے تکلیف کا احساس اور جذبہ ختم ہو جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلکہ اب تو حالات اور واقعات ایسے ہو گئے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کتنے وہ کبیرہ گناہ ہیں جن کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مثلا رقص اور موسیقی کی مجلس اور محفل میں جانا، اس کو لوگ ثقافت، کلچر، آرٹ اور تہذیب اور تمدن کا نام دیتے ہیں۔ بے حیائی کو، فسق و فجور کو، آنکھوں اور کانوں کے زنا کو اللہ اور اس کا رسول اسے زنا قرار دیتا ہے اور اسے کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے۔ اللہ کا رسول اس کی حرمت کا فتویٰ دیتا ہے، لیکن لوگ اسے اپنی تہذیب اور تمدن اور کلچر اور آرٹ کا نام دیتے ہیں، اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی جتنا زیادہ بے حیا ہوگا اور جتنا زیادہ بےہودہ اور بدتمیز ہوگا، اور جس کو جتنی کم غیرت اپنی خواتین پہ آئے گی، بلکہ عام الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو بالکل ہی گزر جائے تمام شرافت کی حدوں سے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی زیادہ ترقی پسند ہے، ترقی یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، ماڈرن ہے، اور یہ موجودہ زمانے کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا ہے، دین کا آپ سے یہ مطالبہ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو فرسودہ اور دقیانوسی باتیں ہیں۔ تو نیکی کسی بھی قسم کی جائے، خواہ وہ نماز پڑھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، انفرادی نیکی ہو، اجتماعی نیکی ہو، اس کا تعلق بدن سے ہو، اس کا تعلق مال سے ہو، اس کا تعلق فکر سے ہو، اس کا تعلق لکھنے اور پڑھنے اور بولنے سے ہو، ہر نیکی کے قبول ہونے کے لیے 4 اہم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نیکی کرنے والا شخص صاحب ایمان ہو۔ اگر اس کا ایمان کمزور ہے اور ایمان کے بجائے
عقیدے اور فکر میں اور عمل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، تو اس شخص کی نیکی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ خود قرآن نے اور احادیث میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے بڑے گناہوں کی نشاندہی کر دی ہے جو انسان کی باقی ماندہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اس پہ مستقل ایک درس ہم دے چکے ہیں، اس کا عنوان ہے نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہ۔ اس میں تفصیل سے قرآن کی آیات اور تمام احادیث کو جمع کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان محسوس ہی نہیں کرتا، غیر شعوری طور پہ، غیر ارادی طور پہ، اور اس کے چاہنے نہ چاہنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان گناہوں میں سے کوئی گناہ اگر انسان سے سرزد ہو جائے تو اس کی باقی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہر اس شخص کی کسی بھی نیکی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو ایمان والا ہو، اور جس شخص کے ہاں ایمان نہ ہو، شک ہو ایمان میں، یا ایمان کے بجائے کفر ہو، یا ایمان کے بجائے شرک ہو، یا ایمان کے بجائے اور کوئی معاملہ ہو، اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے پہ ایمان کے بعد جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نیکی کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اگر اس نیکی کے کرنے میں ریاکاری، نام و نمود، شہرت، تصنع، بناوٹ یہ چیزیں ہیں تو یہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اخلاص کی ضد ریاکاری ہے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند میں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اخوف ما اخاف علیکم من الشرک الاصغر، مجھے تم لوگوں پہ چھوٹے شرک کا بڑا ڈر اور خطرہ رہتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا الریا، ریاکاری۔ ریاکاری چھوٹا شرک ہے۔ اس کو شرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ مسلمان ہونے کے ناطے اور بندہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کی یہ ذمہ داری اور اس شخص پہ یہ واجب ہے کہ یہ اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کی ایسی عبادت کرے کہ جو اسی کے لیے ہو، اسی کی رضا کے لیے ہو۔ جب یہ اس عبادت میں دکھاوا لے آتا ہے، دکھاوے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، دیکھنے والے دیکھ کر میری تعریف کریں، میری دینداری کی گواہی دیں، میرے متقی اور صالح ہونے کا چرچا کریں، مجھ پہ اعتماد کریں، میری عزت کریں، میرا نام ہو، شہرت ہو، تو مخلوق اللہ کے ساتھ شریک ہو گئی۔ نیکی کی جانی چاہیے تھی اللہ کے لیے، آپ نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر لیا، اس لیے اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور یہ ریاکاری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بارے میں صحیح احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالی 3 قسم کے آدمیوں کا حساب کتاب لے گا۔ باقی مخلوق کا حساب کتاب شروع ہونے سے قبل سب سے پہلے 3 قسم کے آدمیوں کو لایا جائے گا۔ ایک عالم دین ہوگا، حافظ قاری عالم ہوگا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہوگا، اور تیسرا اللہ کے لیے لڑنے والا، شہید ہونے والا ہوگا۔ یعنی ظاہری طور پر دنیا میں وہ یہی کہتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو تقریر کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، لکھتا اور بولتا اور پڑھتا ہے، دین کے غلبے کی کوشش کرتا ہے، اپنی توانائی اور صلاحیت کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے، عالم ہے، اور باقی یہ دین کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ شخص شہرت اور ریاکاری کے لیے یہ کام کیا کرتا تھا، اس کا علم سوائے اللہ کسی اور کو نہیں تھا، اور یہ چاہتا تھا شہرت ہو۔ اسی طریقے پہ انفاق فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنے والا ظاہری طور پہ مسجدیں بناتا، یتیم خانے بنائے، مدرسوں کو پیسہ دیا، سڑکیں بنائی، رفاع عامہ کے کام کیے، لیکن اس کی نیت شہرت اور دکھاوا تھا۔ تیسرا وہ شخص جو لڑتا رہا، جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ اس نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ حقیقت میں اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔
اللہ تعالیٰ تینوں کو بلائے گا، پوچھے گا اے میرے بندے تو نے کیا کیا؟ تو یہ عالم صاحب کہیں گے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کذبت یا عبدی، اے میرے بندے تم میرے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ساری محنت صرف اس لیے کی کہ تمہارا نام ہو، سو تمہارا نام دنیا میں ہو گیا، ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا شخص آئے گا، اس سے یہی سوال ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے سارا مال تیرے لیے خرچ کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے آپ جھوٹ بولتے ہو۔ یہی معاملہ شہید کا ہوگا جو غلبہ اسلام کے لیے نہیں لڑا بلکہ کسی اور مقصد کے لیے۔ اس حدیث کو ارشاد فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام، ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنوں پہ اپنا ہاتھ زور سے مارا، ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ركبتي فقال يا ابا هريره اولئك الثلاثه اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامه۔ مجھے میرے گھٹنوں پہ ہاتھ زور سے مار کے کہا کہ ابو ہریرہ یہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ جیسے جب ہم آگ جلاتے ہیں تو چولہا جلانے کے لیے لائٹر استعمال کرتے ہیں یا ماچس استعمال کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جہنم کی آگ کے بھڑکانے کے لیے پہلے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اول خلق اللہ تسعر بہم النار۔ اتنی بڑی سزا ان کو اس لیے ملی، ان لوگوں نے دنیا میں یہ نیکی شہرت اور دکھاوے کے لیے کی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی۔ تو دوسرا اہم نقطہ ہم یہ سمجھ لیں، ہر نیکی کے قبول ہونے کی دوسری اہم شرط اخلاص ہے، اور تیسری اہم شرط نیکی کے قبول ہونے کی متابعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، یعنی آپ نے اس عمل کو کیسے انجام دیا۔ یہ نیکی اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسے کیا، اور یہ خود آپ کا حکم ہے۔ نماز کا جب معاملہ آیا تو نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حج کا معاملہ آیا، پھر ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ تو حج اس طریقے پہ کیا جائے جس طریقے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی آسانی کی تلاش میں ہے کہ صاحب چونکہ مینا میں قیام واجب نہیں ہے تو اگر جدہ والے جدہ آ جایا کریں، 3 دن اے سی میں آرام سے سو جایا کریں، اور جناب آرام بھی ہو اور تکلیف بھی نہ ہو اور حج کا ثواب بھی پورے کا پورا مل جائے، اور یہاں سے جا کر ہم شیطان کو مار کر آ جایا کریں، کیونکہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ گویا کہ سنت کی آپ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر جدہ میں رہنے والے اور اس علاقے کے قرب و جوار میں رہنے والوں کے لیے تو بڑا سنہری موقع ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دور دراز سے آنے والوں کی طرح مہینوں بھر سفر میں رہیں اور سفر کی مشقت جھیلیں، یہ 4-5 دن، صرف 4 دن یا 5 دن فارغ کر کے آپ وہاں نہیں رہ سکتے۔ اتنی بڑی نیکی کمانے کے لیے آپ کے پاس 4 دن بھی پورے نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھے بغیر کہ سنت اور واجب اور کیا ضروری ہے، یہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حج کیسے کیا۔ 8 تاریخ کو مینا میں رہے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی، دوسرے دن کی فجر وہاں پڑھی، پھر عرفات تشریف لے گئے، پھر مزدلفہ میں رات گزاری، پھر مینا میں 3 دن گزارے۔ تو حج کے تمام وہ مناسک جو مناسک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کیے، ان کو اسی طریقے پہ انجام دیا جائے۔ ہر نیکی کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ نیکی اور وہ کام اور وہ عمل اس طریقے پہ انجام نہیں دیا جائے گا جس طریقے پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیا، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں، ہم پہ واجب ہے اور دین مکمل ہو گیا۔ ہم اپنی مرضی سے دین میں
کوئی چیز باہر سے لا کر شامل نہیں کر سکتے اور دین کی کوئی چیز نکال باہر نہیں کر سکتے، دین مکمل ہو گیا۔ اور چوتھی شرط، اگر یہ عبادت مالی عبادت ہے تو اس عبادت کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ جو مال پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ حلال کا ہو۔ اگر کمائی حرام کی ہے تو اس حرام کمائی سے کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہو۔ جس طریقے پہ کئی احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے قصداً نماز کو ضائع کر دیتا ہے اور وہ بے نمازی بن جاتا ہے، بے نمازی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب کتنے وہ حاجی اور عمرہ کرنے والے ہیں جو حج کے ایام میں منا اور عرفات میں بھی فجر کی نماز صحیح وقت کو نہیں پڑھتے، اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی زندگی میں یہ تبدیلی نہیں آتی کہ پانچوں وقت کی نماز جماعت سے اپنے وقت پہ ادا کی جائے، جبکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے، اس پہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ بے نمازی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ، صدقہ، عمرہ، حج، نفل، کوئی بھی نیکی ہو اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی، چاہے ہر سال عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ بے نمازی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر مال جو حج کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ مال جو عمرے کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ مال اگر حرام ہے، سودی پیسہ ہے یا رشوت کا پیسہ ہے یا ناجائز طریقے پہ لیا گیا حرام پیسہ ہے، وہ پیسہ اس پیسے سے کی گئی یہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یا حج اور عمرے کا سفر غلط سفر کا طریقہ اور غلط ذرائع کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی سرکاری خرچے پہ حج کیا گیا ہے۔ سرکاری پیسہ قوم کی امانت ہے، اگر یہ حج کرنے والا اس سفر کا مستحق نہیں تھا، اتنا غریب اور مسکین اور نادار اور مفلس ہے، اس کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے، جب پیسہ نہیں ہے تو حج آپ پہ فرض نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کا پہلا معاملہ یہ ہے، قرآن نے بھی کہا، حدیث میں بھی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کی استطاعت ہو اس پہ حج فرض ہے۔ جب آپ پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے، تو پیسہ مانگ کر اگر آپ حج کریں گے تو آپ بجائے خود ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی اور وجہ سے آپ نے سرکاری پیسہ استعمال کیا، قوم کا پیسہ استعمال کیا اور آپ نے حج کیا، تو یہ سارا سفر گناہ کا سفر ہے اور سارا پیسہ حرام کا پیسہ ہے، ایک ایک پائی کا اللہ کے ہاں کل کو حساب دینا ہے۔ تو سرکاری خرچ پہ جو حج کیا جاتا ہے یہ تو اللہ کے اس اسلام کے اس بنیادی رکن سے بلکہ اللہ سے کھلا ایک سنگین مذاق ہے، اور یہ حج نہ ہوا، یہ نزہہ یعنی تفریح ہوئی اور ایک ٹور چکر ہو گیا آپ کا، اسی بہانے آپ خریداری اور شاپنگ بھی کر لیتے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام طعام بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کمائی حلال ہو، اس طریقے پہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ حرام کمائی والا، جس شخص کے پیٹ میں کمائی حرام کی ہو، ناجائز ذرائع سے جو آمدنی ہوتی ہے اور سرکاری طور پر جو مال لیا جاتا ہے، سرکاری طور پر جو مراعات حاصل کی جاتی ہیں، سب حرام ہے۔ تو جب یہ شخص اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، اے میرے بندے تیری پکار میں کیسے سنوں، اس لیے کہ تیرے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام کی، تیرے بدن پہ جو کپڑا ہے وہ حرام کا، تو میں حرام کے اس فعل کو انجام دینے والے شخص کی پکار نہیں سنتا۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ کمائی حلال کی ہو، اگر کمائی حرام ہے تو حج قبول نہیں ہوتا۔ اور اب تو یہ عمرہ کثرت سے کرنا ایک فیشن بن گیا ہے، حج ہر سال کرنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بدترین مجرم جن کو سب جانتے ہیں کہ یہ عادی مجرم ہے، یہ دین کا، مسلمانوں کا، اسلام کا کھلا دشمن ہے،
آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہر سال عمرہ اور حج کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی عجیب بات اس لیے نہیں ہے کہ ابو جہل بھی اسی حرم کا طواف کیا کرتا تھا۔ ابو جہل کی روحانی اولاد اگر آج دور دراز سے آ جائے اور طواف کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح حج اور عمرہ اگر ناجائز ذرائع سے کیا جائے، ناجائز راستے سے کیا جائے، ناجائز مال سے کیا جائے، تو یہ خود اپنے آپ کو آتش جہنم کا مستحق بنانے کا ایک عمل ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا عمل قبول نہیں ہوتا۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان سے اس دور جاہلیت کے مشرک ہی اچھے تھے کہ جب حرم کی تعمیر ہو رہی تھی، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد کے دور میں جب پیسہ انہوں نے جمع کرنا چاہا تو مکے والوں نے یہ کہا کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں صرف وہ پیسہ دینا جو صاف اور پاک اور حلال پیسہ ہو۔ تو سب نے اپنی کمائی کا وہ حصہ دیا جن کے بارے میں مشرکوں کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ حلال ہے۔ اس کمائی سے انہوں نے جدہ آ کر ایک جہاز خریدا جس کی لکڑیاں یہاں پڑی ہوئی تھی، وہ پھنس گیا تھا، اور اس کو لے جا کے انہوں نے اس لکڑی کی تعمیر سے اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں اس لکڑی کو اور پتھروں کو اور گارے مٹی وغیرہ کو استعمال کیا، حتیٰ کہ وہ پیسہ ختم ہو گیا۔ جب وہ پیسہ ختم ہوا اور تعمیر تھوڑی سی رہ گئی، تب انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس حلال پیسہ نہیں بچا، اس لیے ہم تعمیر کو یہیں روک دیتے ہیں، جب حلال پیسہ آئے گا تو تعمیر کر لیں۔ اس دور کا مشرک بھی اللہ کے اس گھر کی حرمت سے واقف تھا، اور یہ تو سلف صالحین سے منقول ہے کہ حرام کمائی والا اور وہ کہ جو عادی مجرم ہوتا ہے، جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تو بھی مردود ہے اور تیرا تلبیہ بھی مردود ہے، ہمیں قبول نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو نیکی کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے، اور یہ مسلمہ بات ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے، برا ہو یا اچھا ہو، اس کا اثر اس کی زندگی پہ ضرور پڑتا ہے۔ سب سے پہلا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے۔ اسی لیے جب تقویٰ کا ذکر آیا تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاثہ، اپنے دل کی طرف تین بار اشارہ کیا، فرمایا تقویٰ یہاں ہے، یعنی نیکی کرنے کے بعد اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے، اس لیے کہ دل ہی وہ مرکز ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ حدیث میں نعمان ابن بشیر روایت کرتے ہیں، وہ طویل حدیث ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے ان الحلال بین وان الحرام بین، آخر میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ ٹکڑا ٹھیک ہو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، یہ لوتھڑا ٹکڑا خراب ہو جائے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اسی طرح گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پہ پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور ترمذی کی سنن میں یہ حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم جب کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر یہ صدق دل سے توبہ کر لے وہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے دوسرا کبیرہ گناہ کر لے 2 نقطے بن جاتے ہیں، 3 گناہ کرے 3 نقطے بن جاتے ہیں، کثرت سے گناہ کرے پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دل چیز ہی کتنی بڑی ہے، جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس دل کو وہ بیماری لگتی ہے جس کا ذکر سورہ مطففین میں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، دل کو ران کی بیماری لگ جاتی ہے، اور جب یہ بیماری لگ جائے تو دل پہ پھر مہر لگ جاتی ہے، اور جب دل پہ مہر لگ جائے تو پھر اس دل کا مالک یعنی یہ دل والا آدمی جس کا ایسا دل ہو جائے وہ ہدایت والی بات کی طرف نہ دیکھنا گوارا کرتا ہے، نہ سننا گوارا کرتا ہے، نہ اس طرف جانا اس کے دل کو گوارا ہوتا ہے۔ تو نیکی کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور پھر اس کا عمل یہ بتاتا ہے۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں اور ہم نیکیاں کرتے ہیں تو یہ کیسے ہم اندازہ لگا لیں کہ ہماری حاضری قبول ہو گئی؟ امام نے فرمایا
کہ حج یا عمرہ کرنے کے بعد اگر تم اپنی زندگی میں یہ تبدیلی پاؤ کہ نیکیوں کی کثرت ہو جائے، گناہ کم ہو جائیں، یا کم از کم تمہارے دل میں یہ رغبت پیدا ہو جائے کہ اب تو گناہ چھوڑ دو، اب تو حاجی بن گئے، اب تو عمرہ کر لیا، تو فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ تمہاری حاضری قبول ہو گئی۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو جیسا کہ اس دور میں ہو رہا ہے کہ کثرت سے عمرے بھی کر لیے جاتے ہیں اور حج بھی لوگ کرتے ہیں، اس کے باوجود زندگی میں دور تک تبدیلی کے کوئی آثار نمایاں نہیں، اور جدہ میں رہنے والوں کے لیے تو خاص امتحان ہے، مکہ میں رہنے والوں کے لیے خاص آزمائش ہے، مدینے میں رہنے والوں کے لیے خاص آزمائش ہے کہ جہاں ان مبارک مقامات میں یا ان مبارک مقامات کے قریب رہنا ایک سعادت ہے، خوشبختی ہے، اچھی بات ہے، وہیں ساتھ یہ اس شخص کی کا امتحان کا آزمائش بھی ہے۔ ان مبارک مقامات میں جہاں ایک نیکی کا ثواب بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک نافرمانی کا عذاب اور اس کی حرمت بھی شدید ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو یہاں پر رہ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، مکہ اور مدینہ میں رہ کر، اور جدہ جو بوابہ ہے حرمین کا دروازہ ہے، یہاں پر رہ کر یا بار بار حرم کی حاضری سے کثرت عمرہ اور کثرت حج کی باوجود زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، تو وہ اپنا خود جائزہ لیں اور محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شخص ان ازلی بدبختوں میں سے ہے جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ کے اس گھر کو ایمان بھری نگاہ سے دیکھے، اس کے بعد اس کی نگاہیں کسی حرام چیز کو دیکھ کر بھی وہ لذت محسوس کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص اللہ کے اس گھر کے سامنے حاضر ہو اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تجھ سے بڑا اور کوئی نہیں، میرا سر تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، اور جب وہ باہر نکلے تو سب سے پہلے وہ ان کے سامنے سر جھکائے جو اس کے رب کے دشمن، جو اس کے دین کے دشمن، جو اس کے قرآن کے دشمن۔ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاضری نہیں ہوئی، حاضری آپ کی نہیں لگی، آپ آئے اور چلے گئے، حاضری لگائیے، حاضری لگا کے جائیے۔ آپ آئے، مال خرچ کیا، یہاں رہے، لیکن حاضری لگائی نہیں آپ نے۔ حاضری صحیح طریقے پہ لگائی تاکہ رجسٹر میں لکھ لیا جائے، جیسے ماسٹر طالب علم کا نام لکھتا ہے اور روزانہ حاضری ہوتی ہے، اور اگر طالب علم یہ بتا دے کہ میں حاضر ہوں تو لکھ دیا جاتا ہے، اس کی حاضری قبول ہوتی ہے۔ تو حاضری لگاؤ ورنہ غیر حاضر شمار ہوگی۔ تو حرم کی حاضری، سب سے پہلے حاجی جب حرم کی حاضری کا ارادہ کرتا ہے اور حرم کی حاضری کے لیے حج اور عمرے کے ارادے کے بعد یہ لباس پہنتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لباس کیسا عجیب لباس ہوتا ہے۔ اس لباس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ احرام کو احرام کہتے ہی اس لیے ہیں کہ احرام کے پہننے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد کئی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے احرام کو احرام کہا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نہیں کہ احرام پہننے کے بعد آپ نے 10 دن 8 دن 5 دن ایسی پابندی قبول کر لی کہ آپ خوشبو بھی نہیں لگاتے، حالانکہ خوشبو لگانا سنت، اپنی اہلیہ کے پاس بھی نہیں جاتے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور آپ وہ حلال اور مباح اور جائز کام بھی نہیں کرتے جن کاموں کے کرنے کا حکم خود آپ کو اللہ دے رہا ہے، اس کا رسول دے رہا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ 5 دن 6 دن 8 دن ان کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے، اس پابندی کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی احرام کھول دیا جاتا ہے اور جو ہی کپڑے پہن لیے جاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب زندگی بھر کے لیے ہماری چھٹی ہو گئی، اب ہم پہ کوئی پابندی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ احرام کا لباس ہماری تربیت کے لیے ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح احرام کے لباس میں تم نے پابندیاں قبول کی ہیں، اسی طرح مسلمانی کا لباس جو تم نے اوڑھ اور پہن لیا ہے زندگی بھر تم نے پابند رہنا ہے۔ کوئی بھی نافرمانی کرو گے تمہیں دم دینا پڑے گا، اور دم یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ کرو گے، ندامت کا اظہار کرو گے،
اور پکا وعدہ کرو کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ توبہ کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس گناہ کو ترک کر دیا جائے، فوراً چھوڑ دو اس گناہ کو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پہ ندامت کا اظہار کرو۔ احرام کا لباس حاجی اور عمرہ کرنے والے اور ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت خاتون کو یہ بتاتا ہے کہ جو پابندی 5، 6، 8 دن تم نے قبول کی ہے، یا پابندی پوری زندگی کے لیے ہے۔ مسلمانی کا لباس پہنا ہے تو اللہ نے یہ کہہ دیا تلک حدود اللہ، ہم نے حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں سے آگے تم نہیں نکل سکتے۔ اگر حدیں پھلانگو گے تو تم اپنے آپ پہ ظلم کرو گے۔ تو جب احرام کی حالت میں حلال چیزیں حرام ہو گئیں اور آپ نے قبول کر لیا، اپنی باقی زندگی میں وہ چیزیں کہ جن کی اصل ہی حرام ہے، جن کو قرآن نے حرام کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا، ان حرام کاموں کے قریب کیوں آپ جاتے ہیں؟ تو یہ درس اور عبرت اور سبق ہے ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے کہ احرام کا لباس پہن کر تم اپنے نفس کی تربیت کرو، دوسروں تک اس بات کو پہنچاؤ کہ پوری زندگی مسلمان بن کر اگر رہنا ہے، مسلمان بن کر جینا ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت بھی تمہیں اسلام پر آئے، خود قرآن نے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مت مرو مگر اسلام کی حالت میں، اور مسلمان بن کے وہ شخص مرے گا جس کی زندگی مسلمان بن کے گزرے گی۔ زندگی ساری اگر غیر کی غلامی میں گزری، دوسروں کا نام لیتے رہے اور دوسروں کی فکر کو غالب کرنے کے لیے توانائیاں اور صلاحیتیں استعمال کرتے رہے تو مرتے ہوئے نہ کلمہ نصیب ہوگا اور نہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور یہ احرام کا لباس پہن کر پھر یہ شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے۔ پھر ہمیں سبق یہ ملا کہ تم مسلمان ہو، تمہاری زبان پر کبریائی کے لیے اگر کسی کا نام آ سکتا ہے، صرف اللہ کا نام آ سکتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ کہا تو تم نے اللہ کی اس توحید کا اعلان کر دیا۔ اور پھر احرام کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ تمام مسلمان ایک لباس میں مینا میں جمع ہوتے ہیں، عرفات میں جمع ہوتے ہیں، حرمین میں جمع ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا بین الاقوامی اجتماع، ایک لباس، ایک زبان، ایک کلمہ، ایک عبادت، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری امت تمہاری ایک امت ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، ایک تمہارا میں رب ہوں، تم ایک امت ہو، اس بات کو کبھی نہ بھولنا۔ لیکن قرآن نے یہ کہا، افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون، لوگوں نے الگ الگ گروپ اور فرقے اور مسلک اور پارٹیاں بنا لی، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ صرف میں حق پہ ہوں، اپنی دنیا میں وہ خوش ہے، جبکہ اسلام نے یہ بتایا کہ اسلام میں وحدانیت اور اجتماعیت ایسی کہ مسلمان ہمیشہ مسلمانوں کو جوڑنے کی فکر کرے، توڑنے کی فکر نہ کرے، کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے الگ نہ کیا جائے، اور کسی پارٹی، جماعت، مسلک، فرقے کا الگ تشخص نہ ہو کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ ان کا تعارف اس طریقے سے کرائیں گویا کہ یہی آپ کے ہیں، باقی جو دوسرے یہ باہر کے ہیں، بلکہ تمام مسلمان بھائی ہیں، ہل کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا بھائی ہے، اور سارے مسلمانوں کی جماعت ایک ہی ہے۔ اجتماعیت ایسی ہو کہ مسلمان ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے، اور یہ فکر ہم نے عام کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس چیز کو بھی ہم نہ بھولیں کہ مسلمان، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ یہ سرنڈر ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، استسلام سے مان لیا۔
اب مسلمان کی زندگی میں اس کا کوئی بھی عمل اپنی مرضی کا نہیں ہے. شادی بیاہ کی تقریب ہو، نکاح ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، تجارت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی اپنی مرضی اب باقی نہیں رہی. اب جو کام بھی ہوگا وہ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق ہوگا. تو حج کرنے والے لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ جو یہاں آتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو یہاں مقیم ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں رہتے ہیں، وہ خود اپنا محاسبہ کریں اور اس حاضری سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ یہ سوچیں کہ ہم نے جب حج کر لیا اور عمرہ کر لیا تو کیا بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، یا یہ کہ ہمیں یہاں سے کوئی میسج ملا ہے، کوئی پیغام ملا ہے، ہم نے کیا دیکھا اور ہم نے اب جا کر لوگوں سے کیا کہنا ہے. جب مکے مدینے سے واپس انسان جائے تو سب سے پہلے تحفہ جو لے کر جائے وہ توحید کا تحفہ، کہ مکے اور مدینے میں یہ وہ مرکز ہے جہاں سے توحید کا آغاز ہوا، اور یہاں رہ کر حاجی اور عمرہ کرنے والے نے کوئی شرک نہیں دیکھا. کسی بھی مقام پر کھلا شرک نہیں ہوتا. شرک کی اگرچہ کئی قسمیں ہیں، لیکن جو مشہور قسمیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، مخلوق میں سے کسی کو شریک بنایا جائے، اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق کسی بندے کو، مخلوق کو دے دیا جائے. تو یہ توحید کا پیغام لے کر اپنے ملک ہم جائیں کہ یہ جو قبر پرستی ہے، مزار پرستی ہے، خانقاہ پرستی ہے، عرس ہے اور برسیاں ہیں اور میلے ہیں اور قبروں کا سفر ہے اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، چڑھاوے ہیں، گیارہویں ہے، یہ نیاز ہے، یہ نظر ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اور اسی طریقے پہ کبریائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے، عظمت اسی کے لیے ہے. اور توحید کے ساتھ ساتھ ہم مدینے کا سفر جب کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی، آپ کی مبارک اعمال، آپ کا اسوہ حسنہ سامنے آتا ہے کہ مسلمان کے سامنے جو کامیابی والا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اس کو یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے. تو توحید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے. دین مکمل ہو گیا، اب دین میں جو نئی چیز شامل کی جائے گی اس کو ہم بدعت کہیں گے. دین کے نام پہ جو نت نئی رسمیں ہوتی ہیں اور جو رواج انجام دیے جاتے ہیں ان سے براءت کا اظہار کرنا پڑے گا. تو حرمین شریفین کا جو پیغام ہے اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد جو پیغام ہے وہ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں سورہ حج کی، ان میں بھی اللہ کا حکم ہمیں یہی مل رہا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا کہ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مسجد حرام کی حرمت کو، عظمت کو اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ یہ وہ مکان ہے جس کی نشاندہی ہم نے اپنے بندے کو کر دی تھی، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اللہ کے حکم کے بعد. اور اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 27 میں سورہ حج کی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دو. تو حج کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، تم پہ حج فرض کر دیا گیا ہے، حج کر لو. اور احادیث میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت ہیں اور وہ حج کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں حج کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی روکنے والی چیز ان کو آئندہ روک لے اور وہ حج نہ کر سکیں. اور وہ لوگ جن پہ حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ بغیر کسی عذر کے حج نہیں کرتے، یہ مضمون بھی حدیث میں موجود ہے. ارشاد فرمایا کہ اس کی مرضی ہے وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، میرا امتی ہو کر نہ مرے.
یعنی یہ موت، اس حال میں جو موت آ جائے وہ سوء خاتمہ یعنی برے خاتمے والی موت ہے، اور یہ خاتمہ بڑا اہم ہے۔ سلف صالحین، صحابہ تابعین سے یہ بات منقول ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام، اے اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک خاص باب باندھا، اس کا عنوان یہ رکھا کہ انسان کے اس عمل کی اللہ کے ہاں قدر ہے اور اس کا اعتبار ہے، اس کی اہمیت ہے جو اس کا آخری عمل ہو۔ اللہ کے ہاں کسی انسان کا خاتمہ دیکھا جاتا ہے کہ خاتمہ اس کا کس پر ہوا، توحید پہ ہوا یا شرک اور کفر پہ ہوا، نیکی پہ ہوا یا برائی پہ ہوا۔ خاتمہ ایمان پر ہونا یہ کسی بھی انسان کی سعادت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ اب یہ خاتمہ ایمان پر کس صورت میں ہوگا؟ ایمان پر خاتمہ اس صورت میں ہوگا جب یہ انسان پوری زندگی ایمان والے اعمال کو انجام دے گا، جس کو ہم استقامت کہتے ہیں۔ نیکیوں کو ہمیشہ کرنا، خواہ وہ تعداد میں کم ہو، نیکیوں کو کثرت سے کرنا اور کبھی کرنا کبھی چھوڑ دینا، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ استقامت کے معنی ثابت قدمی، استقلال، ہمیشگی، یعنی اس کام کو انسان پوری زندگی انجام دے۔ یہی وہ استقامت ہے، یہی وہ ثابت قدمی ہے، یہی وہ استقلال ہے، یہی وہ زندگی بھر کا عمل ہے، یہی وہ ہمیشہ کرنے کا کام ہے جس کی تمنا، آرزو، دعا ہم اللہ سے نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم استقامت والوں کا راستہ، اور استقامت کہتے ہیں انسان نیکی کو پوری زندگی ہمیشہ انجام دیتا رہے، یہ ہے استقامت۔ تو ایمان پر خاتمہ استقامت کی برکت سے نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ استقامت ہر عمل میں خود اسلام میں موجود ہے کہ فرض عبادت کے بعد نفلی عبادتوں کو اسی لیے رکھا گیا کہ یہ شخص زندگی بھر اس کام کو انجام دیتا رہے۔ اب فجر کی نماز اگر آپ نے آج پڑھی ہے تو کل بھی پڑھنی ہے، فجر کی پڑھی ہے تو ظہر کی بھی پڑھنی ہے، یہ عمل تسلسل سے پوری زندگی ہوتا رہے گا۔ زکوٰۃ ہر سال دینی ہے، یہ بھی تسلسل ہے۔ سال کے بیچ میں تسلسل الگ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور خیرات آپ کر سکتے ہیں، گویا کہ مالی عبادت میں بھی استقامت موجود ہے۔ روزے ہر سال رکھیں، وہ بذات خود استقامت، اور نفلی روزے ہر مہینے رکھیں، یہ بھی استقامت۔ تو استقامت کا معنی نیکیاں کثرت سے، تسلسل سے ہمیشہ پوری زندگی انجام دیتے رہیں، تو استقامت کی وجہ سے خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ استقامت نہ ہو تو انسان کے گمراہ ہونے کا شدید خطرہ لاحق رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا ازلی دشمن ہر وقت اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان، جس کو حاجی حج کے ایام میں 3 دن خوب زور زور سے کنکریاں مارتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ وہ شیطان جس کو کنکریاں مارنا بہت آسان ہے، اس شیطان کو اور شیطانی آلات کو اپنے گھر سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ وہ چیزیں جن کے سننے اور دیکھنے سے اسلام نے منع کیا ہے، وہ حرام تصویریں اور وہ حرام آوازیں اور وہ مجسمے اور وہ دوسری چیزیں، آلات لہو و لعب، ملاہی اور یہ دوسری چیزیں، یہ شیطانی آلات ہیں، ان کا گھر سے نکالنا بڑا مشکل ہے، کنکریاں مارنا بہت آسان ہے۔ تو کہا کہ کنکریاں مارنے والا بھی اس چیز کو اپنے سامنے رکھے کہ تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو تم نے 3 دن یا 4 دن پتھر کنکریاں ماری ہیں، یہ تمہارا سب سے پکا اور سب سے بڑا دشمن ہے، یہ تمہارا حقیقی دشمن ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، اور اللہ کی پناہ میں وہ شخص جا سکتا ہے جو اللہ کو اپنا رب اور اپنا خالق اور مالک تسلیم کر چکا ہو اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارتا ہو۔ اب یہ جو آیات ہیں سورہ حج کی، یہ اگرچہ 14 آیات ہیں، اور ان کو اگر ہم مختصر طور پر بھی پڑھیں تب بھی
اس کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ اب اختصار کے ساتھ ان 14 آیات سے جو چیزیں، چونکہ ان 14 آیات کا تعلق مناسک حج سے ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 38 تک یہ 14 آیات ہیں، جن میں ایک تو حرم کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ یہ گھر اور یہ حرم حرمت والا، عظمت والا، تعظیم والا گھر ہے، اور پھر طواف کو بیان کیا گیا، اور قربانی اور جانوروں کو بیان کیا گیا، اور مناسک حج کو بیان کیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ بتا دیا جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو شعائر قرار دیا ہے، جن کی حرمت اور جن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، ہر مسلمان کے دل میں ان کی عظمت ہونی چاہیے، جیسا کہ حرمین ہیں یا دوسرے جو شعائر ہیں۔ اور اسی طریقے پہ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا حج اور عمرہ کرنے والا شخص یوں تو حج اور عمرے سے فراغت کے بعد اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت میں دے دے، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ نہ ایمان والے مرد کے لیے جائز، نہ ایمان والی عورت کے لیے جائز کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملنے کے بعد پھر وہ یہ کہے کہ اب میں سوچوں گا، اب میری اپنی مرضی بھی چل سکتی ہے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وہ کھلی اور دور کی گمراہی میں جا پڑا وہ مسلمان مرد اور وہ مسلمان عورت جو دین کا حکم ملنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے اور اپنے نفسانی خواہشات اور جذبات کا پیچھا کرتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، حدیث میں یہ چیز موجود ہے کہ مسلمان عورت بغیر پردے، بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی، غیر محرم مردوں سے غیر ضروری گفتگو نہیں کر سکتی۔ اسلام نے کہا کہ ہر مسلمان مرد اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرے گا، حقوق العباد کا بھی خیال کرے گا، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، حتیٰ کہ کفار کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق۔ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قرآن نے کہا، اور ان آیات میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ دیکھو فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، آیت نمبر 31 میں اور آیت نمبر 30 میں فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، حج اور عمرہ کرنے والے سے خاص خطاب، ہر مسلمان سے عام خطاب کہ ہر قسم کی فحاشی اور نجاست سے دور رہو۔ رجس، گند اور نجاست، وہ شرک کی ہو، بدعت کی ہو، کبیرہ گناہ کی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو، نجاست اور غلاظت کپڑوں پہ ہو، بدن پہ ہو یا روح گندی ہو گئی ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کی روح اور دل مر جاتا ہے، اس نجاست سے دور رہو۔ واجتنبوا قول الزور، زور، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، اس سے دور رہو۔ اب حج کرنے کے بعد بھی اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوٹا، حج کرنے کے بعد بھی شرک کرنا نہیں چھوٹا، کہ ابھی سے یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ جب حج سے فارغ ہوں گے تو کربلا جائیں گے اور بغداد جائیں گے تاکہ حج قبول ہو جائے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی عبادت سے اور نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا وعدہ کرو۔ جب اللہ کے گھر کو دیکھ لیا، اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، اب کسی اور جگہ کا دیکھنا، کسی قبر کا طواف کرنا، یہ اگر شرک اور کفر نہیں ہے تو کفر کسے کہتے ہیں؟ اب اجمیر جانا اور دوسری درگاہوں پہ جانا بند ہو گیا، اب صرف ایک اللہ کے دربار پہ حاضری ہو سکتی ہے، کسی اور دربار پہ مسلمان کی حاضری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے پہ عملی زندگی میں رسم و رواج کو ختم کرنا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ ویڈیو فلمیں بنتی ہیں
اور مخلوط پارٹیاں ہوتی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورتیں بغیر حجاب، بغیر حیا، بغیر پردے کے باہم ملتے ہیں؟ کون سے اسلام نے آپ کو اس کی اجازت دی؟ اور اسی طریقے پہ اور جو ہمارے ہاں رسمیں اور رواج بن گئے، نوجوان لڑکوں کی شکلیں آپ دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، لڑکیوں کا بچیوں کا لباس دیکھیں، میڈیا نے جو فحاشی پھیلائی ہے اس کا اثر ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی وہ حدیث اس وقت میں یاد کیا کرتا ہوں جس میں صادق و مصدوق نے 1400 سال پہلے اس بات کی پیشنگوئی کر دی تھی کہ لوگوں، تمہارے گھروں پر فتنے اس طریقے پہ دستک دیں گے اور اس طریقے پہ دیکھنے والے فتنوں کو دیکھ لیں گے جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ دیکھنے والے فتنے کو محسوس کرتے ہیں اور جو محسوس نہیں کرتے وہ اسی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ فحاشی اور بے پردگی کا سیلاب جس نے گھروں سے عفت و حیا کو ختم کر دیا، رسم و رواج کا سیلاب، کسی کے مرنے کے بعد سویم ہو رہا ہے، دسواں ہو رہا ہے اور چہلم ہو رہا ہے اور قل اور برسی ہے، اور یہ کون سے اسلام میں اس چیز کا جواز موجود ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ اور صحابہ کی زندگی کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر یہاں آ کر ایک اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، عملی زندگی میں ہماری دوستی ان سے جو ہمارے دین کے دشمن، ہم دست و بازو ان کا بنتے ہیں جو دین کی جڑیں کاٹتے ہیں، ہماری توانائی، پیسہ، مال ان کے لیے خرچ ہوتا ہے جو اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتے، فاسق ہیں، فاجر ہیں، دین کے کھلے دشمن ہیں، ہمارے وہ دوست ہیں۔ نماز جب ہم رات کو وتر کی دعائے قنوت میں روزانہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تجھ سے فسق و فجور کرے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے الگ ہو جائیں گے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں سب سے پہلے سلام دعا اسی فاجر سے ہوتی ہے، اسی فاجر سے ہوتی ہے، اسی فاسق سے ہوتی ہے جس کے بارے میں ابھی تم کہہ چکے ہو اللہ سے یا اللہ نخلع نترک من یفجرک۔ تو جب تک عمل صحیح نہیں ہوگا، ظاہری رسمی عبادتیں ان سے کچھ نہیں بنتا۔ ہر عبادت کا پہلا مقصد اور پہلا جو اس کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں اللہ کا مقام، اس کے رسول کا مقام اتنا بلند ہو جائے، اس طریقے پہ راسخ ہو جائے کہ ان کی کہی ہوئی بات کے مقابلے میں پوری دنیا کی کہی ہوئی باتوں کو وہ رد کر دیں، پھینک دیں۔ اپنے بات کریں، اپنے ہو یا پرائے ہوں، خلاف شرع بات ہے، خلاف شرع کوئی حرکت ہے، رواج ہے، رسم ہے، اس سے آپ دور رہیے، لوگوں کو بتائیے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر بھی اگر وہ اصرار کریں ان کو بتا دیجئے کہ ہم ہر قسم کی ایسی تقریب کا بائیکاٹ کریں گے جو تقریب شریعت کے خلاف منعقد کی جاتی ہے، وہ ہمارا سگا بھائی ہو، ہماری بہن ہو، ہماری بہو ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، دوست ہو، خالو ہو، چچا ہو، ماموں ہو، والد ہو، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، کوئی بھی ہو۔ اللہ کا رسول تو عمر سے یہ کہتا ہے کہ عمر جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تجھے اپنی تیری جان سے، تیری اولاد سے، تیرے مال سے، سارے عالم سے زیادہ نہیں ہوئی، اس وقت تک عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کسی اور کے لیے کیسے گنجائش ہے کہ دل میں سب کو بسایا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوٹا سا کونا بھی خالی ہم نے نہیں چھوڑا دل میں۔ دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن عمل جب دیکھا جائے، ہم نے اللہ کو، اللہ کے اس دستور حیات کو، قرآن اللہ نے ایک آئینہ بھیجا ہے، اس کی آیات کو تدبر سے پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اس سے ساری امت غفلت برت رہی ہے۔ یہ اللہ کا آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنے قد کو دیکھو، تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو۔ اس دستور حیات کو ہم نے گھروں سے نکال دیا، اپنی پارلیمنٹ سے نکال دیا، تعلیمی اداروں سے نکال دیا، دکان سے نکال دیا، فیکٹری سے نکال دیا، ملازمت سے نکال دیا، لین دین سے نکال دیا، گھروں سے نکال دیا۔ اب ہمارے گھروں پہ دوسروں کی کتابیں ہیں، دوسروں کے لٹریچر، قرآن بھی نہیں ہے،
حدیث بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، اس کا رسول بھی نہیں ہے، تو گھروں پہ فتنوں اور شیطان کا زور ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ چیز یہاں سے لے کے جاؤ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حج اور عمرہ کرنے کے بعد جھوٹ بولنا، اس سے پکی توبہ کر لو۔ کہ امام بخاری نے بڑی عجیب بات لکھی، غیبت کے درس میں ہم نے بتایا، امام یہ لکھتے ہیں کہ جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ غیبت کرنی حرام ہے، اللہ کی قسم اس دن سے لے کے آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو کاش کہ ہمارا عمل بھی یہ ہو جائے کہ چلے جو ہوا تو ہوا، لیکن آج تو ہم یہ عہد کریں کہ ہماری آئندہ زندگی مکمل طور پہ دین کی تابعداری میں گزرے گی، ہماری دوستی دینداروں سے ہوگی، ان سے ہوگی جو دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں دکھا رہے ہیں کہ واقعی وہ دیندار ہیں، دین سے مخلص ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں۔ ہماری دوستی ان سے ہو، ہمارا مال یہاں خرچ ہو قرآن کے لیے، دین کے لیے، لیکن مال خرچ ہو رہا ہے حرام کاری میں، دنیا داری میں، وقت خرچ ہو رہا ہے فساق و فجار کے ساتھ، اور دعویٰ یہ ہے ہر سال عمرہ آپ کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ حج کا پیغام ہم سمجھیں کہ حج کے بعد حج کرنے والے مرد اور حج کرنے والی عورت کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، یہ بھی حج کا ایک پیغام ہے۔ حنفاء للہ، حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو ساری دنیا سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسے سید مناظر احسن گیلانی نے لکھا کہ عبد الماجد دریابادی اور دوسرے بزرگان دین میں سے کوئی صاحب تھے، وہ جب مدینے آئے تو مجھے کہنے لگے قبر اطہر سے مخاطب ہو کے کہ تجھ سے توڑوں تو کس سے جوڑوں، تیرے در کی خاک بچوڑوں۔ تو اگر اللہ سے توڑ لیں گے تو کس سے جوڑیں گے؟ حنیف کہتے ہیں اس کو جو سب سے الگ ہو جائے، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کو ہم نے دین حنیف کہا، تمہارے بابا ابراہیم کو ہم نے حنیف کہا، تم نے بھی دین حنیفی پہ عمل کرنا ہے، اور وہ اس طریقے پہ کہ صرف ایک اللہ کی توجہ، اسی کا دھیان، اسی کا خیال، اسی کے مراقبے کا خیال کہ وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس سے ہماری کوئی حرکت کی چھپی نہیں ہے۔ غیر مشرکین بہ، شرک نہیں کرنا، یہ بھی حج کا پیغام ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، آسمان سے کوئی گر جائے، اسے پرندے نوچ کھسوٹ لیں، یا اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ مثال ہے شرک کرنے والے کی، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے نفع نقصان کی امید رکھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو غوث کہنا، اللہ کے سوا کسی کو اعظم کہنا، اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو دستگیر اور حاجت روا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری پکاریں سنتا ہے، یہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ غیر اللہ، وہ نبی ہو، شہید ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ شرک کے اس جرم کو اللہ تعالی نے ناقابل معافی قرار دیا، تو کہا ایک پیغام یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس آیت میں بھی ایک پیغام ہے کہ حج کے بعد جو زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات جب سنائے جاتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو دل نرم ہو جاتا ہے، یعنی دل قبول کرتا ہے۔
یہ ایمان کی نشانی ہے کہ دل نرم ہو، اور دل گناہوں سے سخت ہو جاتا ہے، جس طرح سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا اور کتاب میں حق تھا، لوگوں نے کتاب کو طویل عرصے تک چھوڑ دیا، طویل عرصے تک کتاب ہدایت کو چھوڑنے کی وجہ سے دل سخت ہو گئے، کیونکہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور قرآن کو سال میں 1-2 بار ہاتھ لگا لیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی کے لیے ہے یا قرآن مردوں کے لیے ہے۔ عجیب ستم اس امت نے اپنی اس کتاب کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا تھا زندوں کے لیے، امت نے اس کو بنا لیا مردوں کے لیے، حالانکہ مردوں کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ زندوں کو ہوتا ہے، زندوں کے لیے کتاب ہے، زندہ ہستی کی کتاب زندوں کے لیے ہے۔ قرآن خوانی کا مقصد ہے قرآن کو پڑھنا، جو مروجہ قرآن خوانی ہے یہ تو بدعت ہے، لیکن قرآن خوانی کا لفظی ترجمہ ہے قرآن کو پڑھنا، تو قرآن کا پڑھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض عین ہے۔ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ سنو، ان کی طرح مت بننا جو تم سے پہلے گزرے۔ کیا کیا انہوں نے؟ فطال علیہم الامد، ان کو بھی ہم نے کتابیں دی تھی جیسے تمہارے پاس کتاب ہے، انہوں نے کتاب کو ایسی پیٹھ دکھائی کہ طویل مدت تک کتاب کو نہیں دیکھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فقست قلوبہم، دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کثیر منہم فاسقون، اکثریت فساق پر مشتمل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں معاشرے کی اکثریت فاسق و فاجر اس لیے بن گئی کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو کسی کے ایصال ثواب کے لیے چند سطور پڑھ لی جاتی ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتا اس نے کیا پڑھا، نہ سننے والے کو پتا اس نے کیا سنا۔ جب نہ پڑھنے والے کو علم کی وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ سننے والے کو پتا کہ وہ کیا سن رہا ہے، تبدیلی کیسے واقع ہو؟ آیات کا اثر کہاں ہو؟ اثر تو اس وقت ہوگا، تبدیلی کا انسان اس وقت سوچے گا جب وہ اگر یہ سنے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین اور وہ ترجمہ سمجھتا ہو تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالی جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے والا ملعون ہے، تو میں کیوں ملعون بنوں؟ لیکن جب اسے پتہ ہی نہیں، تو ایسا قرآن پڑھنا زندگی بھر وہ پڑھتا رہے، زندگی بھر وہ سنتا رہے، ثواب تو اس کو مل جائے گا۔ ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، سننے والے کو بھی ثواب ملے گا، لیکن پڑھنے والے اور سننے والے کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی ثواب سے نہیں آتی، تبدیلی فکر سے آتی ہے، ارادے سے آتی ہے، عزم سے آتی ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اپنا محاسبہ کرے، قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کہاں ہیں؟ قرآن تو اس کو فاسق قرار دیتا ہے جو اپنی کتاب ہدایت سے منہ پھیرتا ہے، جو مہینوں بھر سالوں سال اس کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ تو کہا کہ والصابرین علی ما اصابہم، حج کا پیغام یہ بھی ہے کہ اب اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا ہے تو صبر کی اہمیت کو کبھی نہ بھولنا۔ جب حق بات کہو گے اس پہ صبر کرنا پڑے گا، اور نیکیوں کو پھیلانا شروع کرو گے جس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، اور برائیوں کے خلاف کام کرو گے جس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں، اور اس میدان میں تم نے آ کر کام کرنا ہے کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تمہاری ذمہ داری حج سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے عام تھی، حج اور عمرہ کرنے کے بعد تمہاری ذمہ داری خاص ہو گئی ہے کہ اب تم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے، پردے کی تلقین کرنی ہے، نیکیوں کی تلقین کرنی ہے، اور برائیوں سے دور رہنے کی ان کو نصیحت کرنی ہے۔
اب جب تم اس میدان میں آؤ گے، نیکیوں کو پھیلاؤ گے، برائیوں سے لوگوں کو روکو گے، تو تمہیں یقیناً بات کڑوی اور سخت باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ ممکن ہے سب سے پہلے خود بیوی تمہیں باتیں سنا دے، والدین انکار کر دیں، گھر کے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، تو تمہیں صبر کرنا ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی میں جو کچھ بھی تم دیکھو، صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرو، اور اس بات کو کبھی نہ بھولو، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ البتہ تقدیر کی لکھی ہوئی بری بات کو اور تقدیر میں لکھے ہوئے برے حادثے کو تقدیر کی طرف سے، کاتب تقدیر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کسی مقدر کیے ہوئے بیماری، آفت، پریشانی کو دور کرنے کے لیے تمہارے پاس دو ہتھیار موجود ہیں۔ تمہیں دو چیزیں اللہ نے اور اس کے رسول نے بتا دی ہیں، ایک دعا اور دوسرا صدقہ۔ دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر میں اگر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو مناسب نہیں ہے، برائی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، آفت ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو بدلنے کے لیے دعا کی کثرت رکھو، اللہ سے دعا کرو، ہمیشہ دعا کرو، کثرت سے دعا کرو، اور یقین کے ساتھ دعا کرو۔ اللہ نے خود حدیث قدسی میں فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ برتتا ہوں جس کی بندہ مجھ سے توقع رکھتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو، یہ دل میں خیال مت لاؤ کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ دعا مانگو، میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور والمقیم الصلاۃ، نماز ہمیشہ قائم کرو، ومما رزقناہم ينفقون، اور آگے چل کے پھر اخلاص کو بیان کیا۔ تو یہ قرآن پاک کی سورہ الحج کی وہ آیات تھیں جن کو ہم نے حج اور عمرے سے فراغت کے بعد سمجھنے اور نصیحت کے طور پہ بیان کیا۔ اس چیز کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ قرآن نے مختلف مقامات پر بعض چیزوں کو، بعض کاموں کو حرام قرار دیا ہے، خاص طور پہ 4 مقامات پر 4 چیزوں کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں، سورہ النحل 14ویں پارے کی آیت نمبر 115 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ تم پر 4 چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، ایک بہتا ہوا خون، ایک مردار گوشت، مردار جانور، اور تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھا ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام رکھ دیا جائے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ کھانا، ہر وہ پینا، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف جب ہم پکاتے ہیں، بکرا جب ذبح کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، کیسے آپ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کس طریقے پہ حلال یا حرام، قرآن نے کہا کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام رکھ دیا جاوے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ بکرا فلاں بزرگ کا ہے اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہیں، تب بھی وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے پہلے آپ نے غیر اللہ کا نام اس پہ رکھ دیا، اب وہ اس کا ہو گیا۔ اسی طرح وہ پانی، وہ شربت، وہ دودھ، وہ چیزیں جو بزرگوں اور غیر اللہ کے نام پہ دی جاتی ہیں، ان کا پینا بھی حرام ہے۔ تو دیکھیے، عقیدے کی درستگی یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اور صرف عقیدے کی درستگی، عمل کی خرابی، یہ بھی کمزوری ہے۔ عقیدے کی درستگی پر اعمال صالحہ کی تعمیر، اس کے بعد کام بنتا ہے۔ انسان کے عقیدے میں شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، اور کبیرہ گناہوں پر اصرار نہ ہو، تو اعمال صالحہ کی اللہ تعالی اس انسان کو توفیق دیتا ہے۔ حج اور عمرے کے اس مبارک سفر پر سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم اس قابل کہاں تھے کہ اتنے اہم
اور اتنے بنیادی فریضے کو صحیح طریقے پہ انجام کر دے. اور یہ معاملہ ہر نیکی کا ہے. ہر نیکی کی توفیق اس کی طرف سے ملتی ہے. ہمارا یا کسی شخص کا ذاتی کمال اس میں کچھ نہیں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی. پھر دعا کریں کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے اور استغفار کی کثرت رکھیں کہ اس عمل کے کرنے میں کوئی کوتاہی وغیرہ ہوئی ہے اللہ اس سے صرف نظر فرمائے. تو قرآن نے کہا کہ جب تم طواف زیارت کر کے واپس لوٹو، سورہ بقرہ میں فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. استغفار پڑھو. استغفار کی کثرت سے کسی بھی عمل میں موجود کمی کو اللہ تعالی دور کر دیتا ہے اور اس سفر سے لوٹنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی ضرور آئے. گناہ کم ہو جائیں، ایسے کم ہوں کہ کم ہوتے ہوتے وہ ختم ہو جائیں. مسلمان سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں جیسے ایک بزرگ نے کہا کہ ایسی تربیت کرو کہ گناہوں سے تمہیں صرف نفرت ہی نہ ہو بلکہ تمہیں گناہوں سے گھن آئے. گناہوں سے گھن آئے گی تو فطرتاً طبیعت اس طرف نہیں جائے گی. ایسی تربیت ہم اپنی کریں، اپنی بیوی بچوں کی، اپنی اولاد کی، دوست احباب کی. اور پھر اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ ہماری زندگی میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے. جب ہم دین کے داعی بن کے بات کرتے ہیں، حج اور عمرے کے بعد جو مسلمان عورت، جو مسلمان مرد اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرتا ہے، حج کا پیغام دیتا ہے، نیکیوں کی تلقین کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اس بات کو وہ کبھی نہ بھولے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں، حقوق العباد کی ادائیگی دعوت و تبلیغ والے کام میں بہت ہی فائدہ دیتی ہے. اس لیے کہ جو داعی اور جو مبلغ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اس کی بات قبول کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں، شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں یا کم از کم دل سے پسند نہیں کرتے. کہ جس آدمی کا عمل اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میں تم سب سے اچھا ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. عمل سے یہ انسان بتائے، اس کے پڑوسی، دوست احباب، رشتہ دار گواہی دیں کہ حج کے بعد واقعی تبدیلی آئی ہے. جب وہ اس چیز کو محسوس کریں گے، اب اگر آپ ان سے کہیں گے کہ فلاں گناہ بھائی یہ کبیرہ گناہ اس کو چھوڑ دو، یہ کبیرہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، یہ کام خلاف سنت ہے اس کو ترک کر دو، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں اس کو چھوڑ دو، اب اس کے لیے آپ کی اس بات کا ماننا یہ آسان ہوگا. تو شرک اور بدعت اور کبیرہ گناہوں سے انسان دور رہے اور کبھی گناہ ہو جائے فوراً سچے دل سے توبہ. اور حدیث میں، ترمذی کی حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. گناہ کا کام اگر تم سے ہو جائے توبہ تو کرو، توبہ کے ساتھ فوراً کوئی نیکی کا کام ایسا کر دو، اس نیکی کے کام کی وجہ سے یہ گناہ کا جو وبال ہے، گناہ ہے، دھل جائے گا. تمحوها، نیکی اس گناہ کو دھو دے گی. خالق الناس بخلق حسن، ایک طویل حدیث جو بعض محدثین نے بیان کی ہے، اس میں حقوق العباد کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں کسی مسلمان کی کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلوں، یہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں مسجد میں، اور ایک دوسری روایت میں ہے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے. مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب والی بات یہ ہے کسی مسلمان کی خدمت، مدد، اعانت کرنے کے لیے چند قدم آپ اس کے ساتھ چلیں، اس کا کام بھی اگر کر لیں پھر تو کیا کہنا. جو آدمی اللہ کی مخلوق کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا واللہ فی عون العبد
ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائیوں کے کام کاج میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس کے کام کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو نیکیاں تو اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن شہد کو جس طرح سرکے کا ایک قطرہ بھی خراب کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کی بد اخلاقی اس کی ساری نیکیوں کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ تہجد گزار ہیں اور بہت بڑے ناصح اور واعظ اور مرشد اور مربی ہیں، لیکن اخلاق آپ کا بگڑا ہوا ہے، تو کہا جس طرح سرکے نے شہد کو خراب کر دیا، اس طرح آپ کی بد اخلاقی نے آپ کی ساری نیکیوں کو تباہ کر دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ محبت فاتح عالم، محبت کر کے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں، اور محبت یہ بتاتی ہے کہ جتنی بات میں نرمی ہوگی، رفقت ہوگی، ٹھنڈک ہوگی، حلاوت ہوگی، ادب ہوگا، احترام ہوگا، اتنی ہی بات زیادہ قبول کی جائے گی، اور بات میں جتنی سختی ہوگی اتنی ہی بات بگڑے گی۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کام میں نرمی ہوتی ہے وہ کام بن جاتا ہے، جس کام میں شدت اور عنف ہوتا ہے شان وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ نرمی یہ مسلمان سے مطلوب ہے، ہمارے معاملات میں نرمی ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے ہماری زبان نرم ہو، میٹھی ہو، ادب والی ہو، تو لوگ بات سنیں گے، اور جب بات سنیں گے تو قبول کریں گے، اور جب قبول کریں گے آپ کی کسی کہی ہوئی ایک بات کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے، اللہ کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ اسی کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو حج اور عمرہ کرنے کے بعد ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان مرد داعی اور مبلغ بن کر نکلے کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد اب میری باقی ساری زندگی دعوت اور تبلیغ میں گزرے گی۔ دعوت اور تبلیغ کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے کام کاج چھوڑ کے آپ مسجد میں بند ہو جائیں، بلکہ جہاں آپ کی ملازمت ہے، جہاں لوگوں سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، ملازمت ہے، تجارت ہے، گھر میں رہنا ہے، باہر جانا ہے، آپ کی ہر گفتگو اسلام اور تبلیغ کے لیے ہوگی۔ اسی لیے امام ابن قیم نے تو یہاں تک کہا، امام نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا الداعی الصامت خیر من الداعی المتکلم۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خاموش مبلغ بولنے والے مبلغ سے زیادہ کام کر جاتا ہے۔ خاموش مبلغ کی ذات کو لوگ دیکھتے ہیں، تو بعض اوقات بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاموش مبلغ کا جو عمل ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو اس کا لین دین ہوتا ہے، اس نے کوئی حدیث نہیں سنائی، کسی آیت کی تفسیر بیان نہیں کی، کوئی ترغیب وغیرہ بیان نہیں کی، بس معاملہ صاف رکھا۔ اب وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ معاملے کا اتنا سچا آدمی، چلیں اس کے پاس جا کے بیٹھیں۔ جب بیٹھک ہوتی ہے، اور کتنی بار ایسا ہوا کہ بولنے والے جن کا عمل بولنے کے خلاف تھا، سننے والوں نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے یہ سوچیں کہ ہر نیکی کا حکم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن کمزوریوں کے ساتھ ساتھ انسان اس کوشش میں لگا رہے۔ قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جس کا عمل اس کے قول کے خلاف ہو وہ نیکیوں کی بات کرنا چھوڑے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ امام قرطبی نے یہاں آ کے یہ لکھا کہ شیطان کا دھوکہ ہے، بعض اوقات وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ چونکہ تمہارے اندر فلاں کمزوری ہے، اس لیے جب تک وہ کمزوری دور نہیں ہوتی تم کسی سے دین کی بات مت کرو، جب تک مکمل صحیح مسلمان نہیں ہوئے اس وقت تک تم کسی سے بات نہیں کرو۔ امام قرطبی نے فرمایا شیطان کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ خالص کمال اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، اور نبیوں کے لیے عصمت اللہ نے رکھی ہے۔ انسان کے اندر خواہ وہ عالم ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مربی ہو، استاد ہو، کوئی نہ کوئی کمزوریاں بہرحال رہیں گی، اس لیے کہ وہ بشر ہے۔ لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو ہم دیکھیں کہ کیا بات، کس کی بات وہ کر رہا ہے۔
اللہ کی بات کر رہا ہے، رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ بات کرنے والا کون ہے۔ ممکن ہے بات کرنے والے کا ڈھنگ آپ کو پسند نہ آئے، اس کی اردو اتنی اچھی نہ ہو، اس کا جو بولنے کا انداز ہے وہ من پسند نہ ہو، اس کو آپ ایک طرف رکھیے، دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے۔ تو حج اور عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہماری آئندہ زندگی اس طریقے پہ گزرے جس طریقے پہ اللہ کی اطاعت کا مظاہرہ ہم نے مکے میں کیا، مدینے میں کیا، منا میں کیا، عرفات میں کیا، ان مقدس مقامات پہ کیا۔ تو عمل اگر ہوتا رہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اللہ کے نام اور اللہ کے احکامات کو پھیلانے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیکیوں کو اور حج کی اس نیکی کو اور تمام حجاج کے حج کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم واقعی حج اور عمرے کے اس مبارک سفر کے بعد واقعی ایسے مسلمان بن کر نکلیں جیسے مسلمان بن کر نکلنا اللہ کو مطلوب ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ارحم الراحمین 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 ارحم الراحمین